الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نہایت جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے خوب مشرف ہونے کا موقع ان کو میسر ہوا ہے، علم و عمل کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز ہیں کہ حبر الامہ، ترجمان الاسلام اور مفسر قرآن کے لقب سے امت میں معروف و مشہور ہیں اور جانے جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر ان کے جذبہ خدمت و اطاعت سے متاثر ہو کر انہیں دعا دی تھی: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اے اللہ، ابن عباس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرمائیے اور آیات قرآنیہ کی تفسیر و تشریح اور فہم کا غیر معمولی ملکہ ان کو مرحمت فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اسی دعا کا اثر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت آیات قرآنیہ کی تفسیر و تشریح کے سلسلے میں صحابہ کے طبقے میں بھی سند و شہادت کا درجہ رکھنے والی ہے۔ بہت سی احادیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے نقل فرمائی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ مختصر سی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں بنیادی اعتبار سے 3 باتیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلے نمبر پر آپ نے ہدایت دی: علموا، تعلیم کے ماحول کو اپنے اپنے گھروں میں اور سماج و معاشرے میں عام کرو۔ خود تو تعلیم حاصل کرنا ہی ہے، لیکن جو لوگ ہماری ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، جن پر نگراں کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاندھوں کے اوپر ڈالی ہے، ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ خاص طور پر ہمارے بچے، ہمارے ماتحت رہنے والے افراد، اگر ہم ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر مندی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور زیور علم سے ان کو آراستہ نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، کیونکہ اولاد باری تعالیٰ کی جانب سے تحفے کی شکل میں انسان کو بطور امانت عطا کی جاتی ہے، اور اس امانت کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ مالک حقیقی اللہ رب العزت والجلال کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کی نگرانی اور نگہداشت کی جائے، ان کو علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، خاص طور پر دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقف و باخبر کرایا جائے۔
اسلامی آداب سے ان کو روشناس کرایا جائے، بتایا جائے کہ اسلامی طریقے زندگی کیا ہے، کیسے انہیں اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کرنا ہے، کیسے انہیں صبح کرنی ہے، کیسے انہیں شام کرنی ہے، کس کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری بڑوں کی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں اور بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنے والے ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، ایک ماں یا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین اسلامی آداب سے زیادہ قیمتی کوئی تحفہ اور ہدیہ نہیں دے سکتا۔ سب سے قابل قدر اور بیش قیمت تحفہ بچوں کے حق میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ ان کو اسلامی آداب سے واقف کرانا، دین کے بنیادی عقائد و مسائل کے سلسلے میں ان کے اندر جانکاری پیدا کرنا، یہ ہر مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ سب سے پہلی ہدایت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی دی کہ علموا، اپنے ماحول میں، اپنے سماج و معاشرے میں، اپنے گھرانوں میں تعلیم کے ماحول کو عام کرو، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر انسان ناقص و ادھورا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزنس مین کیوں نہ بن جائے، کاروباری کیوں نہ بن جائے، ملینر کیوں نہ بن جائے، اگر واقعی علم کی دولت سے وہ مالا مال نہیں ہے تو وہ کامل و مکمل اللہ کی نگاہ میں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب تک دولت علم کا سرمایہ انسان کے پاس نہیں ہوگا، اس وقت تک اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اندھیرے اور اجالے میں فرق کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اپنی زندگی کے لمحات کو صحیح مصرف میں وصول کرنا یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں علم کی راہ سے انسان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ اپنے وجود کو انسانیت کے لیے پھر نافع بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی حیثیت کو، اپنے رتبے اور مقام کو سمجھتا ہے، اور وقت کے صحیح استعمال کا عادی بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نبوی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خود اپنی ذات کو بھی معلومات سے آراستہ کرنا باری تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اپنے ماتحت زندگی گزارنے والے افراد کو بھی دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر کرانے کی باری تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ہدایت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، پڑھاؤ، تعلیم کو عام کرو، اس سلسلے میں بچوں کے اوپر محنت کرو، لیکن یسر و سہولت اور آسانی کے راستے کو مت چھوڑو، نرمی کے ساتھ، سہولت و آسانی کے ساتھ بچوں کو مانوس کر کے اس میدان میں دلچسپی کے ساتھ متحرک و سرگرم رہنے کا عادی بناؤ، اس لیے کہ بچے بچے ہوتے ہیں، پڑھائی سے وہ دور بھاگتے ہیں اور کھیل کود کی طرف راغب و مائل ہوتے ہیں، وہی ان کی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر اساتذہ اور والدین کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ استاذ کو بھی غصہ آتا ہے جب بچہ پابندی سے سبق میں حاضر نہیں ہوتا یا وقت پر سبق یاد نہیں کرتا اور بے توجہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ماں باپ بھی ایسے بچوں سے پریشان ہوتے ہیں جو پڑھائی میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور بیکار کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ فطری طور پر انسان اضطراب و بے چینی کا شکار ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور غصے میں بعض دفعہ ایسے قدم اٹھ جاتے ہیں جو مستقبل میں اس کے لیے ندامت و شرمندگی اور افسوس کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کو عام کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یسر و سہولت اور آسانی کے دامن کو مت چھوڑنا، ایسا ماحول گھر کے اندر بناؤ، سماج و معاشرے میں ایسا ماحول بناؤ کہ لوگ خود تعلیم کی طرف راغب ہوں، بچے پڑھائی لکھائی سے مانوس ہوں، اور وہ ایسے ماحول میں آنکھیں کھولیں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اس زیور سے آراستہ ہوئے بغیر ہم اپنی زندگی گزار ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے کھانا پینا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی پڑھنا لکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ احساس جب بچوں کے دل میں پیدا ہوگا تو وہ ہر حال میں پڑھائی لکھائی کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور ابتدا میں چاہے یہ چیز ان کے لیے شاق ہو، گراں ہو، دشوار ہو، لیکن رفتہ رفتہ پھر یہ ان کے مزاج کا حصہ بنے گی اور وہ علم کی گہرائی کے اندر اترتے چلے جائیں گے۔ ورنہ بچوں کا ابتدائی شوق کھیل کود ہوتا ہے۔ جیسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ والدین کے درمیان ایک بچے کی تربیت کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ ماں اس بچے کو اپنی تربیت و نگرانی میں رکھنا چاہتی تھی، باپ اس بچے کو اپنی تربیت و نگرانی میں رکھنا چاہتا تھا۔ اختلاف میں شدت ہوئی تو قاضی صاحب کے یہاں یہ معاملہ چلا گیا۔ انہوں نے دونوں کو طلب کیا، بچہ باشعور تھا، سمجھدار تھا۔ قاضی صاحب نے بچے سے کہا کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا کہ میں تو ابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے ابا کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، بچہ باپ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرے گا اور زندگی گزارے گا۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا، لیکن بچے سے یہ پوچھئے کہ یہ باپ کے ساتھ کیوں رہنا چاہتا ہے۔ قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ بچے سے معلوم کیا کہ تم نے ابا کی سائڈ کیوں اختیار کی، امی کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہا؟ تو بچے نے صاف بات بیان کر دی۔ اس نے جواب دیا، الام تبعثنی الی الفقیہ والفقیہ یضربنی والاب یترکنی للعب مع الصبیان۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ امی مجھے مکتب بھیجتی ہیں، مدرسے بھیجتی ہیں، معلم کے پاس بھیجتی ہیں، اور سبق یاد نہ کرنے پر وہ میری تنبیہ کرتے ہیں، اور ابا مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو میری مرضی کے مطابق کام ہوتا ہے، اس لیے میں ابا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ قاضی نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پھر اس بچے کو ماں کے ساتھ رہنے کی ہدایت دی۔ باپ سے کہا کہ تم اس کی تربیت نہیں کر پاؤ گے، اور تربیت کرنا ذمہ داری ہے ماں باپ کی، تم سے بہتر تربیت تمہاری بیوی کر سکتی ہے، اس لیے یہ امانت بیوی کی نگرانی میں رہے گی۔ تو یہ ہے حقیقت۔ ایسا ماحول بنایا جائے کہ بچے اکتاہٹ بھی محسوس نہ کریں، دور بھی نہ ہوں، مانوس ہوں، اور اس زیور سے آراستہ ہوتے چلے جائیں۔ جب گھرانہ تعلیم یافتہ ہوگا، بچے بچیاں پڑھے لکھے ہوں گے، تو الگ ہی ماحول ہوگا۔ تعلیم کا اثر انسان کے پورے وجود پر پڑتا ہے، اس کی زبان پر پڑتا ہے، انداز گفتگو پہ پڑتا ہے، کردار پہ پڑتا ہے، اخلاق پہ پڑتا ہے، روز و شب کے معمولات پہ پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ وہ اثرات ہوتے ہیں جو لازمی طور پر تعلیم کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں ظاہر و رونما ہوتے ہیں۔ ہر معاملے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سہولت اور نرمی کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ شدت و سختی کے ساتھ ہم کسی معاملے کو حل نہیں کر سکتے اور کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں تک آپ نے سہولت و آسانی اور نرمی اختیار کرنے کی تاکید کی کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محلے میں عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ نے قرات طویل کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی قرات آپ نے شروع فرمائی، تو لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا کہ دن بھر ہم کام کاج میں رہتے ہیں، محنت و مزدوری کرتے ہیں، مصروفیت ہوتی ہے،
رات میں آرام کرنا چاہتے ہیں اور حضرت نے اتنی لمبی قرأت شروع کر دی تو شکایت ہو گئی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت انہوں نے نماز بہت لمبی کر دی، طول بنا صلاۃ العشاء۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب یہ کارگزاری آئی تو آپ نے طلب فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، اور ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں اور آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے؟ ہم تو مانوس کر رہے ہیں، لوگوں کو دینی تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، قریب لا رہے ہیں، تم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤ گے تو پھر لوگ کیسے قریب آئیں گے؟ وہ تو متنفر ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھاؤ تو سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، ایسی صورتوں کی یعنی اس مقدار آیات کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ یہ ہدایت آپ نے صرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دی، بلکہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک آپ نرمی، یسر اور سہولت کا معاملہ نہیں کریں گے اس وقت تک مقصد میں آپ کو کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اس لیے ہر معاملے میں حتی الامکان یسر کو اور سہولت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موجودہ زمانے میں بھی ہمارے وہ نوجوان بھائی جن کو ہم مسجد سے دور ہو کر زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو دین بیزار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جو دوسری قوموں کے کلچر و تہذیب سے متاثر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی ایمانی اور اسلامی شناخت و پہچان سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان سے دوری بنانے کے بجائے نرمی اور آسانی کے ساتھ ان کو اپنے سے مانوس کرنے کی اور قریب کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، ان کو ان کی حیثیت یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اگر 10-20 نوجوانوں پر محنت کی جائے گی تو 1-2 تو انشاءاللہ راہ راست پر کسی نہ کسی درجے میں آئیں گے ہی، اور ہماری محنت سے ایک آدمی بھی اگر مسجد کی طرف آ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہی ہمارے اور آپ کے لیے نجات و کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے لوگوں کے سلسلے میں خوشگمان بھی رہنا چاہیے اور آسانی اور نرمی کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دینی چاہیے، اچھائی کی طرف بلانا چاہیے۔ یہ دوسری ہدایت ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو اسے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ غصے میں جب زبان کھلتی ہے تو وہ بے لگام ہو جاتی ہے، پھر آدمی بے قابو ہو جاتا ہے اور جو جی میں آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے جملے اور کلمات اس کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں کہ جس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک جملے کی وجہ سے ایسی کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں اور وہ کھٹاس ختم ہونے کو تیار نہیں ہوتی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کوئی ایسا جملہ کبھی اپنی زبان سے مت نکالو جس پر تمہیں آگے چل کر خود معذرت کا اظہار کرنا پڑے اور ندامت و شرمندگی ظاہر کرنی پڑے۔ بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کرو کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو، اور یہ آدمی یہ کام چند لمحوں کے اندر کر سکتا ہے۔ ہر صحیح بات بھی ہر موقع پر ہر وقت نہیں کہی جاتی، بلکہ صورتحال ہوتی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ہی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہت بہترین نسخہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اپنے مزاج کو مشتعل محسوس کرو اور غصے میں اپنی طبیعت کو محسوس کرو تو بولو ہی مت، نہ زبان اٹھے گی اور نہ غلط بات زبان سے نکلے گی، سکوت و خاموشی اختیار کرو۔ عام طور پر
فساد و بگاڑ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ زبان کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔ شوہر و بیوی کے درمیان تلخی پیدا ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، گرم گفتگو ہوتی ہے اور انجام طلاق تک پہنچتا ہے۔ اگر مزاج میں گرمی پیدا ہونے کے وقت دونوں میں سے کوئی ایک بھی خاموش ہو جائے تو کچھ دیر کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن جب دونوں گرم پر گرم ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کا انجام جدائیگی ہی ہوتا ہے، فراق اور علیحدگی ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا غصہ آئے تو بہترین علاج یہ ہے کہ سکوت و خاموشی اختیار کرو، تاکہ غصے کے انجام بد کا سامنا تمہیں نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان زرعی اور سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔